Welcome to my channel MPS Avan. Assalamu alaikum. Good evening. Namaste. Sat Sri Akal. Jai Faj. اے بابا کے ڈال تھا خوش ہے مزے میں جوڑ حالانکہ سنگے حال دے. So friend, you can see on my thumbnail, I write it, I was kidnapped in Pakistan and little bit my biography. So how can I come in this country, and how I go YouTuber, and how I go kidnap, and how I go release. So دوستو آج میں آپ کے ساتھ، جیسے کہ آپ نے میرے تھمبنیل پہ دیکھا ہے کہ میں کڈنیپ ہوا تھا، میں اغوا ہوا تھا پاکستان میں تاوان کے لیے. تو دوستو آج میں آپ کو اپنی تھوڑی بہت بایوگرافی بھی بتاتا ہوں. تو میرا کیا تعلق ہے، میرا کیا نام ہے، اور میں کہاں سے بلانگ کرتا ہوں، اور انگلینڈ کیسے آیا، اور اغوا کیسے ہوا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو آج کے ولاگ میں بتاتا ہوں. تو اگر آپ نے اس ولاگ کو دیکھنا ہے تو پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ مزے مزے کی اور ویڈیو بھی دیکھیں. اور آج آپ کو میں اپنی بایوگرافی بتاتا ہوں. تو دوستو سب سے پہلے میرا نام محمد عمران آوان ہے. میرے والد کا نام ملک خادم حسین آوان، اور ہم لوگ، میرے والد جو ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں ضلع گجرات تحصیل کھاریاں سے، اور ہم ملک برادری ہیں، ملک آوان. تو دوستو میرے والد صاحب نے میٹرک کیا تھا لالا موسیٰ سے. تو میرے والد کے ماموں تھے، وہ محکمہ اریگیشن میں تھے، ان کی ڈیوٹی اس ٹائم پہ حیدرآباد تھی. تو میرے والد کو وہ حیدرآباد لے آئے، اور حیدرآباد کے ساتھ ہی ان دنوں میں ٹنڈو جام یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام بنی تھی. تو میرے والد نے وہیں سے ایجوکیشن حاصل کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹنڈو جام یونیورسٹی میں موسٹلی آپ کے سندھ ایریا کے جتنے بھی یہ وڈیرے زمیندار اور بڑے بڑے لوگوں کے جو بچے تھے وہ پہلے ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو اس طریقے سے میرے والد کی کافی واقفیت ہے، اور کیونکہ وہ زیادہ تر لوگ وہیں سے پڑھے، میرے والد بھی وہیں سے ایجوکیشن لی ہے. تو یہ جاموٹ فیملی، ہمارے جو پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی ہیں وہ، ان کے بھائی یہ کلاس فیلو تھے. ایسے کافی لوگ کلاس فیلو تھے. اور دوسرا، میرے والد صاحب نے ایگریکلچر میں ایجوکیشن لی اور پھر ایگریکلچر میں ہی جاب کی. تو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں ایگریکلچر ایریا ہے تو زیادہ تر لوگ زمیندار ہیں، تو اس لیے میرے والد کے کافی تعلقات تھے. اور تقریباً کافی تعلق آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سچویشن. تو سب سے بڑے بھائی میرے جو ہیں وہ ملک ابرار آوان ہیں، انہوں نمبر پہ میں ہوں، اور مجھ سے چھوٹے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا ملک رضوان آوان. تو دوستو ہم سب نے ایجوکیشن جو ہے وہ شاہ ولی اللہ ہائی اسکول سے حاصل کی ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ کھٹ پلاٹ میں رہتے تھے اور جسے کہہ لو چھوٹے ہوتے کا مشغلہ یہ تھا پتنگ لوٹنا. پتنگ اڑانا اور پتنگ لوٹنا میرا فیوریٹ ایک کام تھا. اکثر ایک فنی آپ کے ساتھ واقعہ سناتا ہوں. ظاہر چھوٹے ہوتے تھے 5-6 سال کا، تو پاجامہ جو پہنا ہوا ہوتا تھا اس کی ذرا لاسٹک نا ڈھیلی ہوتی تھی، تو اکثر جب بھاگتا تھا تو وہ تھوڑی نیچے ہو جاتی تھی. تو میرا جو اسٹائل ہوتا تھا تو وہ ایک ہاتھ سے پاجامے کو پکڑا ہوا ہوتا تھا، اور سر اوپر ہوتے تھے ہمارے صرف پتنگ لوٹنے کے لیے. تو بڑی انجوائبل لائف تھی. سامنے ہی ہمارے ایک نیاز پارک ہوا کرتا تھا. اب تو سارا کچھ تباہ ہو گیا، ورنہ یہ گرین ایریا ہوتا تھا، نیاز پارک ہوتا تھا. ساتھ ہمارے یہ تکیشا قبرستان ہے، ریلوے جو نواب شاہ والی لائن ہے، یہ ہمارا مشہور ایریا ہوتا تھا. تو چھوٹے ہوتے ہم لوگ پڑھتے تھے. پھر 1982 میں میرے والد نے جو ہے محکمہ ایگریکلچر سے ریزائن کر کے تو میر پرخاص شوگر مل کو جوائن کر لیا. میر پرخاص شوگر مل، دوستو آج آپ کو ایک بات بتاؤں، آج سے 40 سال، 30-40 سال پہلے جو شوگر مل ہوتی تھی وہ کافی بڑا ایک یونٹ ہوتا تھا. اور ہماری شوگر مل میں تقریباً 2 سے 2,500 3,000 لوگ کام کرتے تھے. میرپور خاص کے لوگوں کو یاد ہوگا کہ شوگر مل کی 5-6 بسیں ہوا کرتی تھی جو 3 شفٹوں کو شہر سے اٹھانے کے لیے جایا کرتی تھی. تو دوستو 82 میں تقریباً والد صاحب گورنمنٹ سرونٹ تھے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں، تو وہاں سے انہوں نے ریزائن کر کے تو میرپور خاص شوگر مل جوائن کر لی ایز اے ایگریکلچر آفیسر. تو میرپور خاص شوگر مل اس ٹائم میں ایک بڑا یونٹ تھا. تو ویسے بھی دوستو پرائیویٹ جو شوگر ملیں ہوتی ہیں ان میں جو جابز ہوتی ہیں بڑی نائس ہوتی ہیں، بڑی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں، سہولتیں کافی ہوتی ہیں، گاڑی دیتے ہیں.
تو جب والد صاحب ایز اے کین آفیسر ایگریکلچر آفیسر جب آئے میرپورخاص شوگر مل میں، تو انہوں نے ایک گاڑی دی اور ڈرائیور، پیٹرول، ایسے ہی ہر چیز، اور کافی اچھی جاب تھی۔ تو وہ گاڑی ہمارے پاس 5 سال، تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس ٹائم، مشکل سے 7 8 سال ایج تھی، 10 سال کہہ لیں آپ، یا 10 سال 11 سال ایج تھی۔ تو ہمیں جو ہے نا اس ٹائم ہمارے شہر میں گنتی کی چند گاڑیاں تھیں، تو لو جی ہمارے پاس گاڑی آ گئی۔ ویسے بھی میرے والد کے پاس ظاہر ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھے، تو ایک موٹر سائیکل بھی تھی۔ اللہ کا شکر تھا کہ ہم نے جب اپنے گھر میں ہوش سنبھالا تو ظاہر ہے والد صاحب ملازم تھے، موٹر سائیکل تھی، تو یہ کہ ہم نے ذرا سا اچھے حالات دیکھے۔ تو دوستو ایسے چھوٹا بھائی جو میرا مرحوم تھا، رضوان، محمد رضوان اعوان مرحوم، وہ بیچارہ فوت ہو گیا 1989 میں، اور اسے ہم نے میرپورخاص میں ہی دفنا دیا تھا۔ تو دوستو اس کے بعد ہم لوگ جب بڑے ہوئے تو ہم شاہ اللہ اسکول میں پڑھے، تو پھر سیاست میں انوالو ہو گئے، اور سیاست میں آپ سیاسی دوستوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گئے۔ تو ہمارے جو میرے کلاس فیلو تھے ان میں بھائی عبد الرحیم جو ہیں، حاجی جمال الدین جنرل اسٹور والے، ان کے لڑکے، وہ بڑے نائس اور شریف لوگ وہ تھے۔ اس کے بعد اقبال قریشی، انور قریشی، ایک ہمارے نعیم بھائی قریشی ہوتے تھے، پھر مشتاق بھائی ہیپی جو کہ ایس ایل کالج کے انچارج ہوتے تھے، ایم کے وہ تھے میرے کلاس فیلو۔ اس کے بعد محمد حسین بھائی، وہ ٹور آباد میں، یہ چکی علی گلی میں، اور ظہیر عمران، یہ ہوتے تھے عمران مغل، اسماعیل، محمد اسماعیل بھائی، ان کا باؤ مدینہ ہوٹل ہوتا تھا ریلوے روڈ پہ، اور پرویز بھائی، ایسے اسماعیل بھائی، یہ، اور ڈاکٹر قادر صاحب ہیں جو آپ کے فزیو ہیں، یہ اپنا نیو ٹاؤن میں بیٹھتے ہیں، بڑے اچھے، یہ، اور مشتاق بھائی، یہ ہمارے بڑے، یہ میرے سارے کلاس فیلو ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہم لوگ شاء اللہ اسکول میں پڑھے تھے۔ تو اس کے بعد میں ایتھلیٹکس میں چلا گیا، تو جب میں اسکول ٹائم میں تھا میٹرک میں، تو میں ایتھلیٹکس میں تھا۔ میرے جو ایونٹ ہوتے تھے، فاسٹ ریسیں ہوتی تھی، 100 میٹر، 200 میٹر ریلے ریس، لانگ جمپ، ٹرپل جمپ۔ تو میٹرک میں نے ٹرپل جمپ میں فرسٹ مارا، اور لانگ جمپ میں نے سیکنڈ مارا، ایسے 200 میٹر میں سیکنڈ تھا، ریلے ریس میں ہماری شاء اللہ اسکول کی ٹیم فرسٹ تھی۔ اس میں ہمارے ایک ہوتے تھے سلیم بلوچ، وہ میرے کوچ بھی تھے، اور لیکن وہ کلاس میٹرک میں پڑھتے تھے، میں اس ٹائم نائنتھ، میں بھی 10th میں ہی تھا، تو وہ مجھے سکھاتے، وہ اچھے کافی، ابھی تو ان کا پتہ نہیں، سلیم بلوچ وہ ان کا نام تھا، وہ اچھے تھے۔ تو ایسی کراس کنٹری ریس ہوتی تھی 5 کلومیٹر کی، وہ بھی میں نے ون کی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ فٹ بال کھیلنے لگ گئے، فٹ بال کا میں گول کیپر بن گیا۔ تو جب ہم لوگ 87 میں ہم لوگ 2 سال کے لیے چلے گئے تھے ضلع گجرات، تحصیل کھاریوں کے ساتھ ہے لالا موسیٰ، جہاں پہ ہم لوگ جا کے رہتے تھے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ 89 میں واپس آ گئے ہیں میرپور خاص میں۔ پہلے ہم لوگ کھٹ پلاٹ میں رہتے تھے، پھر میرپور خاص شوگر مل نے میرے والد کو نے ترقی کی، وہ ایگریکلچر مینیجر بن گئے 87 میں، 87 کے اینڈ میں وہ تقریباً ایگریکلچر مینیجر بن گئے۔ تو انہیں میرپور خاص شوگر مل میں انہوں نے ایک گھر دیا، بڑا عجیب وہ زبردست گھر میں آپ کو بتایا نا کہ پرائیویٹ جو شوگر ملیں ہوتی ہیں ان کی جاب بڑی نائس ہوتی ہے، والد صاحب کے پاس۔ تو جب وہ ایگریکلچر مینیجر بنے تو انہیں ایک پجارو گاڑی دی تھی، 3 ڈور پجارو۔ تو اس ٹائم ہمارے شہر میں 3 یا 4 پجارو گاڑیاں تھیں، ایک ہمارے ایم این اے کے پاس تھی، ایک سائیں خادم علی شاہ عالم کے پاس تھی، ایک نواب ہوتے تھے بلڈنگ والے ان کے پاس تھی، چوتھی ہمارے پاس تھی۔ تو بڑا نام ہوتا تھا پجاروں میں، ہم ینگ ہوتے تھے، کالج جاتے تھے، اسکول جانا اس ٹائم میٹرک میں تھا اینڈ میں جب نا ہم لوگ، تو میٹرک میں جانا جی، کالج جانا تو پجارو گاڑی میں جانا، اور ایسے ہی اسکول بھی جانا، کالج جانا پجارو گاڑی میں، تو بڑا نام ہوتا تھا جو پجارو والا، عمران پجارو والا۔ تو دوستو میں ابھی آپ کو اپنا پلینگ سائڈ، تو میں اس کے بعد پھر فٹ بال کھیلنا شروع کر دی، فٹ بال کا میں گول کیپر ہو گیا۔ تو پہلے میں میرپور خاص شوگر مل کا گول کیپر ہو گیا، تو میرپور خاص شوگر مل، آپ کو پتہ ہے کہ گول کیپر ذرا ڈیفیکلٹ جاب ہوتی ہے، عام لڑکے اچھے مل جاتے ہیں لیکن گول کیپر مشکل ملتا ہے۔ تو ایسے ہی شہر میں ہم لوگ، پھر میرپور خاص شوگر مل کی ٹیم تھی، شوگر مل جو ہے اچھا فیسیلیٹیٹ کرتی تھی اس زمانے میں ہمیں، فٹ بال کھیلنے کے جوتے جو ٹو کہتے ہیں، شرٹیں، نکرز، اور ہمیں ٹی اے ڈی اے دیا جاتا تھا، جب ہمیں شہر کھیلنے جاتے تھے تو ہمیں باقاعدہ بس فراہم کی جاتی تھی، ساتھ سیکیورٹی دی جاتی تھی، اور
شہر سے جو ٹیمیں ہم لوگ بلواتے تھے انہیں کھانے کے لیے ہم واپس فریشمنٹ دیتے تھے، چائے بسکٹ یہ وغیرہ سارا ہمیں شوگر مل دیتی تھی۔ ایک یہ تھا کہ ہمارے والدین بھی آفیسر تھے، مینیجر تھے، تو ہماری چلتی بھی تھی۔ تو ہم خود ہی، میں تھا وہ تو، اور شوگر مل کے جو دوست تھے وہ ظفر اللہ خان عرف بابو، ان کے بھائی عطاء اللہ خان، ایسے ہی ندیم بھائی، اشفاق بھائی، اشتیاق بھائی، پھر کامران ظفر ہو گئے، پھر اللہ نیکی دے آپ کو ادھر عامر بھائی، عاصم بھائی، نعیم بھائی، فہیم بھائی، جاوید صاحب، جاوید اوبڑا جن کو کہتے تھے، پھر مراد، لیاقت بھائی، مراد بھائی، اصغر بھائی ہو گئے، راحت شاہ بھائی ہو گئے، یہ سارے ادھر کے۔ پھر ہم ساری ایک فٹ بال کی ٹیم ہوا کرتی تھی ہماری، تو میں گول کیپر ہوا کرتا تھا شوگر مل کی طرف سے۔ میں نے کافی جگہ پہ کھیلا ہے، حیدرآباد، کراچی، جڈو، ڈگری، ٹنڈو آدم، ایسے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ دوستو، جب میرے والد میرے پاس شوگر مل میں تھے ایگریکلچر مینیجر، ظاہر ہے ان کی بڑی پہنچ ہوتی ہے۔ شوگر مل کا جو ایگریکلچر مینیجر ہوتا تھا نا اس ٹائم، اسے کہتے تھے وہ علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ 100 کلومیٹر کے اندر جتنے بھی زمیندار ہیں ان کے ساتھ اس کی سلام دعا ہے۔ ہمارے والد کا کام کیا ہے کہ کسی بھی بڑے زمیندار کے پاس جانا، اسے کہنا کہ ہاں جی آپ کے پاس زمین اتنی ہے تو آپ اس میں گنا لگائیں۔ وہ کہتا تھا جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کیسے لگائیں؟ تو ہمارے والد کی جاب یہ ہوتی تھی، ہاں جی اگر آپ، ہاں جی آپ نے کتنا گنا لگانا ہے؟ 50 ایکڑ، 100 ایکڑ لگانا ہے، تو فی ایکڑ آپ کا 10,000 جیسے خرچہ آیا، تو جی ہم آپ کو شوگر مل سے لون لے کے دیتے ہیں۔ تو ایسے میرے والد لوگوں کو لون دیتے تھے۔ تو ظاہر میرے والد شوگر مل میں سب سے بڑا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے باہر گنا لگوانا اور گنا لے کے آنا، شوگر مل تک لے کے آنا۔ تو یہ ایک بڑا، سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ تقریباً 700-800 لوگ میرے والد کے انڈر، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں آتے تھے، جس میں میرے والد ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، ایگریکلچر مینیجر، ان کے نیچے 3 آفیسر ہوتے تھے ایگریکلچر جیسے میرے والد تھے، ان کے پاس بھی گاڑیاں، پھر انسپیکٹر، کین انسپیکٹر، سپروائزر، ایسے بہت سارے۔ تو ظاہر ہے میرے والد لوگوں کو پھر قرضہ دیا کرتے تھے، ایسے قرضہ پروف جو کرانا ہوتا تھا میرے والد کے سائن سے ہوا کرتا تھا۔ اور دوستو ایسے ظاہر ہے تو میرے والد کی بڑی واقفیت تھی، ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میرے والد سے سلام دعا ہو، ایسے میرے والد نے کافی۔ اور دوسرا میرے والد ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو ہمارے یہ پاس کسی زمانے میں یہ رفان پاپ کورن کا سیڈ آیا تھا نیا پاکستان میں، تو ہمارے پاس یہ ایجنسی ہوا کرتی تھی، مکئی کا جو بیج ہے، سیڈ ہے، اس کی یہ عمر کو روڈ پہ جو میں نے کہا ہے نا نازیہ گارمنٹ یا اقبال آئی ہاسپٹل کے ساتھ جو جگہ تھی، یہاں پہ ہوا کرتی تھی، اس کا نام تھا پہلے اوان پیسٹی سائڈ ایجنسی۔ اور ساتھ ہمارے پاس یہ پیسٹی سائڈ، میرے والد کیونکہ ایگریکلچر میں پڑھے ہوئے تھے اور یہاں کے لوگوں سے تعلقات بھی تھے، تو وہ کیا ان کے پاس تجربہ تھا، تو یہ جو پیسٹی سائڈ یوز ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کراپس پہ بڑا پیسٹی سائڈ یوز ہوتا ہے، اسپیشلی آم یا کپاس کی فصلوں پہ۔ تو میرے والد، ہمارے پاس ایک ایجنسی ہوا کرتی تھی جس کا نام ہوا کرتا تھا پہلے عوان پیسٹی سائڈ ایجنسی، وہ تقریباً ہم نے کو 8-10 سال چلائی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی کافی لوگوں سے ہماری سلام دعا واقفیت تھی۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں جیسے کہ آج کل ڈاکو راج چل رہا ہے، تو یہ سندھ کی کہتے ہیں کہ مٹی کی خاصیت ہے کہ یہ ڈاکو پیدا کرتی ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکو راج بڑا میں بات کر رہا ہوں 1989 کی، اس ٹائم پہ بھی بہت زیادہ ڈاکو راج تھا، شام کے ٹائم آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہم لوگ کیونکہ مپوہا شہر سے جو شوگر مل تھا وہ شہر سے 9 کلومیٹر باہر ہے، تو شوگر مل کالونی میں ہم لوگ رہتے تھے، تو اکثر اراؤنڈ جو ہے ڈاکوؤں کی وارداتیں ہوتی تھی۔ تو جو میرے، تو اب آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں کہ میں اغوا جو ہوا اور کیسے اغوا ہوا اور دوستو اسٹوری کچھ ایسے ہے کہ 1989 میں 31 اگست کو میرے چھوٹے بھائی رضوان مرحوم، ملک رضوان عوان، وہ فوت ہو گئے۔ تو ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے میرپور خاص میں سندھ میں رہتے ہیں، باقی ہماری جتنی فیملی ہے وہ ساری پنجاب میں رہتی ہے۔ تو وہ فوت ہو گئے، تو دفنا دیا ہم نے، فاتحہ کے لیے پنجاب سے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ تو انہی دنوں میں ایک میرے کزن تھے ملک مشتاق عوان، ان کی ڈیوٹی حیدرآباد میں تھی، وہ آرمی میں تھے، صوبیدار میجر تھے اس ٹائم، وہ قدرتی ہمارے گھر میں فاتحہ کے لیے آئیں۔
تو فاتحہ کرنے کے بعد ظاہر ہے ہمارے میرے کزن ہیں، رشتہ دار تھے، تو وہ آئے ہمارے گھر پہ، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ عمران چلو نا قبرستان چلتے ہیں، قبرستان میں نا جا کے فاتحہ کر کے آتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو دوستو جو میرپورخاص شوگر مل کو دو روڈ جاتے ہیں، ایک عمرکوٹ روڈ ہے، ایک وہ سانگڑ روڈ سے نا پرانا میرپور ایک ایریا آتا ہے، وہاں سے ان ہوتا ہے، تو وہ بیک سائڈ کا روڈ کہلاتا ہے۔ تو 31 اگست کو ڈیتھ ہوئی ہے میرے چھوٹے بھائی کی، تو میں اور وہ کزن میرا، ہم لوگ 19 سپٹمبر کا دن تھا، شام 5 بجے کا ٹائم تھا۔ اور دوستو اس اغوا کے پیچھے تھوڑا سا ایک سیاسی چکر بھی تھا، لیکن وہ ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن کچھ پیچھے گیم اور بھی بڑے بڑے گیم تھے۔ جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو میرے والد کی جاب تھی، یہ علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، تو بادشاہ کے گیم بڑے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے گیم بھی، اس لیے میں اغوا ہوا۔ تو شام کا ٹائم تھا 5 بجے کا، میں اور میرا کزن ہم موٹر سائیکل پہ، ہونڈا 70 موٹر سائیکل تھی، ہم اس پہ جا رہے تھے شوگر مل کے بیک سائڈ پہ، ایک جو شارٹ کٹ ایریا نا، وہ سارا زمینوں کے اندر سے گزرتا ہے، تو مین روڈ آگے جا کے کافی، کہ اس پہ کوئی آپ کو اکا دکا کوئی گاڑی کوئی ملے گی، ویسے اس پہ کوئی ٹریفک نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جا رہے تھے تو شوگر مل کے پیچھے 1 ڈیڑھ کلومیٹر پہ ایک گاؤں ہے، اس کا بھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا، لیکن کوئی بریگیڈیئر حکیم اللہ ایسی اس کی وہ زمینیں تھی، تو اس کا وہ اتاق تھا۔ جب ہم اس کے اتاق کراس کر کے روڈ سے آگے گزرے ہیں، تو آگے جا کے روڈ تنگ ہوتا تھا، اس سائڈ پہ گنے کا کھیت لگا ہوا تھا، شوگر کین کا کھیت وہ لگا ہوا تھا، تو ہم لوگ ایسے روڈ پہ جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دم ہمارے سامنے 6 آدمی، 6 پرسن ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے آ کے ہاتھ دیا، تو جو موٹر سائیکل، ہم ویسے ہی سلو سلو جا رہے تھے، کوئی اتنی زیادہ اسپیڈ میں تو جا نہیں رہے تھے، ہم لوگ مزے مزے سے جا رہے تھے، ہم نے روکی، تو 6 لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، جو پہلا میرا ایک آئیڈیا تھا کہ یہ کسی زمیندار کے باڈی گارڈز ہیں یا زمیندار کے لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ تو وہ 6 بندے آئے، اب ان کے پاس جو ویپنز ہیں، ہتھیار جو انہوں نے کیری کیے ہوئے ہیں، دوستو اس کی بھی آپ کو میں تفصیل بتاؤں گا آگے جا کے۔ ان میں سے سمپل یہ ہے کہ 4 کے پاس کلاشنکوف، AK-47، ایک کے پاس 7mm، ایک کے پاس ڈبل بیرل جسے شارٹ گن کہتے ہیں، یہ ان کے پاس۔ تو وہ آئے، 6 کے 6 میرے سامنے آ کے روڈ پہ کھڑے ہو گئے، اور میں نے گاڑی موٹر سائیکل اسٹاپ کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا محمد عمران۔ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا خادم حسین۔ او، انہوں نے ایسے کیا، اوکے خادم صاحب کے لڑکے ہو، اوکے چلو ٹھیک ہے آپ آ جاؤ۔ ایسے انہوں نے مجھے موٹر سائیکل سے اتار لیا، میرا جو پیچھے کزن تھا، آپ پوچھا ہاں بھائی تم کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام ملک مشتاق ہے۔ تو انہوں نے ایسے کر کے اس کے ہاتھ چیک کیے، یہ ہاتھ نا، تو اسے کہتے ہیں اسی ٹائم کہتے ہیں تو فوجی لگتا ہے، تو اس نے کہا نہیں 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 میں فوجی نہیں ہوں، میں ورک مزدوری کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ چیک کیے کہ وہی نشان پڑ جاتے ہیں نا ذرا سخت کام کرنے سے، تو ہمیں دونوں کو موٹر سائیکل سے اتار لیا، اتار کے سائڈ میں ایسے گنے کا کھیت جا رہا تھا، اس کے اندر ہم لوگ چلے گئے، اور جا کے تھوڑی دور آگے جا کے تقریباً کوئی 200 میٹر آگے جا کے ہم لوگ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے ہمیں بٹھایا، خود بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے، 6 وہ آدمی تھے، تو جو ان کا سردار جسے کہہ رہے تھے، وہ اس کا نام تھا محمد رحیم پنور، وہ بھی ہمارے اسی علاقے کا ہے، شوگر مل کے ساتھ ہی پنوروں کے گوٹ ہیں، وہ اسی کا ہے۔ کسی زمانے میں میرے والد نے، وہ بیچارہ چوری کے کیس میں پکڑا گیا تھا اور اسے چھٹوایا تھا، اور وہ اکثر جو ہے نا وہ چوریاں چکاریاں کرتے تھے، اور وہ ادھر ہی کے علاقے کے تھے، اس میں اس کا نام تھا محمد رحیم پنور۔ تو وہ مجھے کہتا ہے، انہوں نے کیا اچھا، انہوں نے کہا حلیہ جیسے یہی نارمل سندھی، ہم لوگ ریڈش کپڑے پہنے ہوئے، سر پہ سندھی اجرک باندھی ہوئی ہے، اور جو ہے نا تاکہ یہ تو میں نے سفید کپڑے پہنے، اس کا بھی بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد تو وہ ہم لوگ ادھر بیٹھے، تو انہوں نے ہمیں ایکسپلین کیا، کہتے ہیں کہ بچہ تم لوگوں کو ہم نے اغوا کر لیا ہے، تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھاگے گا اسے ہم گولی مار دیں گے، تو اس لیے تم اغوا ہو چکی ہو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے،
انہوں نے وہ جو اجرکیں ان کے پاس سندھی چادریں تھیں، کیونکہ ہم نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے ذرا ڈارک کلر کے، بلیک کلر جو ہے نا رات کو نظر نہیں آتا، وائٹ ظاہر نظر آئے گا رات کو، تو وہ انہوں نے ہمیں وہ ڈارک کلر کی چادریں دی، ایسے سر پہ باندھ دو تاکہ کور کر لو، ہم نے اسے کور کر لیا۔ ٹائم یہ ہوا ہے شام کو 5:30 بجے، ایوننگ ٹائم ہے، سپٹمبر کا دن ہے، سندھ میں گرمیوں کے دن ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ، انہوں نے ہمیں ادھر بٹھایا، بٹھانے کے بعد انہوں نے موٹر سائیکل، اچھا ایک بندہ موٹر سائیکل لے لی تھی اس نے، دو بندوں نے، چار یہ بندے ہمارے ساتھ آئے، اندر بیٹھ گئے ہم لوگ۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ تم لوگ اغوا ہو چکے ہو، تو تم نے بھاگنا نہیں ہے، اگر بھاگو گے تو گولی مار دیں گے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے ہمیں چادریں دی، چادریں سر پہ باندھ لی، ہمارے ذرا لیے چینی ہو گئی۔ اتنی دیر میں جو دو لوگ تھے نا، انہوں نے کیا کیا کہ پھر تین ہمارے پاس بیٹھے تھے، ان میں سے ایک اٹھایا، وہ گیا ہے، انہوں نے جا کے ایک کاغذ لیا، اس کے اوپر پین لے کے نام لکھا ہے کہ ایک چٹ لکھی ہے انہوں نے، اس کے اوپر لکھا ہے کہ جی محمد عمران اور محمد مشتاق، ہم دونوں، ان دونوں کو ہم نے اغوا کر لیا ہے، اگر آپ ان کی زندگی کی سلامتی چاہتے ہیں تو 50 لاکھ روپیہ، 10 راڈو گھڑیاں، آپ کو پتا ہے راڈو گھڑی بڑی ایکسپینسو ہوتی تھی، ابھی بھی ہے بڑی، اور 10 بوسکی کے تھان۔ تو دوستو یہ بوسکی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کپڑا ہے نا، یہ جاپانی کپڑا ہے، سلکی، اور یہ اگر پاکستان میں کوئی سوٹ 1,000 کا ملتا ہے تو یہ جو سوٹ ہے یہ 10,000 کا ملتا ہے۔ یہ اس زمانے میں کہ رچ لوگوں کی جو نشانی ہوتی تھی، یہ بڑے بڑے جو زمیندار لینڈ لارڈ، ان کی نشانی ہوتی تھی کہ شلوار قمیض بوسکی کی، ہاتھ میں راڈو گھڑی، تو ظاہر وہ بھی ڈاکو بھی اتر کے ہی تھے، تو انہوں نے مانگا تھا 50 لاکھ روپیہ، 10 راڈو گھڑیاں، 10 بوسکی کے تھان، یہ دے دو اور اپنے بچوں کو لے جاؤ ورنہ ہم ان کو مار دیں گے۔ اور ڈاکوؤں کا سردار محمد رحیم پمر، اس نے لکھا، وہ چٹ جو ہے وہ لے گئے، وہ جو ہماری موٹر سائیکل تھی اس کے ساتھ وہ چٹ کو باندھ دیا، نتھی کر دیا۔ نتھی کرنے کے بعد جو ظاہر ہم لوگ شوگر مل کے تھوڑا سا پیچھے تھے، 1 کلومیٹر کے ایریے میں تھے، ہمیں نظر آ رہی ہے سامنے شوگر مل، ایسے بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، تو ہم لوگ شوگر مل کے پیچھے تھے، تو ایسے ہم نے دیکھا اس سائڈ پہ ہمیں شوگر مل نظر آ رہی ہے 1 کلومیٹر پہ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، موٹر سائیکل لے جا کے شوگر مل کے نزدیک روڈ کے ساتھ لٹا دی، اور اس کے اوپر ایک چٹ لگا دی کہ جی ہم نے محمد عمران اوان، سن آف خادم حسین، اور محمد مشتاق، اس کو دونوں کو اغوا کر لیا ہے، اگر ان کی زندگی چاہتے ہو تو 50 لاکھ روپیہ، 10 راڈو گھڑیاں، 10 بوسکی کے تھان آپ دیں اور ان اپنے بچے لے جائیں۔ یہ جی لگا کے انہوں نے ادھر چھوڑ دی، چھوڑ کے ابھی ہم لوگ یوں پیچھے سے گھوم کے، تو یہ جو دوستوں اس سائڈ پہ شوگر مل نظر آ رہی ہے، شوگر مل اور شوگر مل کالونی کے درمیان میں نواب شاہ والی، سوری، عمر کوٹ والی یا ڈگری جیمس آباد والی لائن جاتی ہے، لائن کی پٹری جاتی ہے۔ تو اب ہم دوستوں 2-3 کلومیٹر ایسے گھوم کے دوبارہ وہی جو پمروں کے گوٹ ہے نا، یا آپ رند گوٹ ہے، اس کے پیچھے سے ہوتے ہوئے ہم لائن کے اوپر، پٹری کے اوپر چڑھ گئے، شہر کی طرف جا رہے ہیں، میرے خاص شہر کی طرف۔ تو جاتے جاتے تقریباً پیدل چل رہے تھے، چلتے چلتے جا رہے، شام کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی اذانیں ہو گئی، تو مغرب کی اذانیں ہو گئی تو ایسے ہی ہم لائن کے اوپر جا رہے، دو میرے آگے ہیں، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، دو پیچھے ہیں، اور ہم دونوں کٹھے جو ہے نا جا رہے ہیں لائن کے اوپر، اوپر پٹری جو جا رہے تھے۔ آگے جاتے جاتے جب مغرب کا ٹائم ہوا نا، تھوڑا سا اندھیرا ہوا، تو آگے ہم نے دیکھا کہ لائن کے اوپر نا دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پٹری کے اوپر بیٹھے ہیں۔ بیسیکلی وہ کر کیا رہے تھے، وہ نا ان کا ایک پالتو تیتر تھا پنجرے میں، تو وہ ادھر انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور ادھر وہ ہک لگائے ہوئے تھے، وہ تیتر ان کا بولتا تھا تو دوسرے جو جنگلی تیتر تھے وہ آتے تھے تو وہ نیٹ میں یا جال میں یا ہک میں پھنس جاتے تھے، شکار کر رہے تھے تیتر کا بیٹھ کے۔ ہم لوگ جب ادھر سے پہنچے تو 50 قدم دور تھے نا ان سے، تو یہ جو آگے ڈاکو تھے نا، اس نے اسے آواز دی ہے سندھی میں، اوئے کون ہے تو، کہہ رہی؟ تو وہ اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب انہوں نے، ڈاکوؤں نے، ظاہر ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں اس علاقے کا ہسٹری کا سب سے بڑا کیس تھا، ایک بہت بڑا کیس
انہوں نے ایک بندہ اغوا کر چکے تھے، اب انہوں نے ہراسمنٹ ایک پھیلانی تھی اپنی، ایک بتانا تھا کہ ہم نے ایک کام کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی وہ اٹھ کے بندے دونوں بھاگے نا، تو انہوں نے گنیں سیدھی کر لی، انہوں نے فائرنگ۔ اور دوستو آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھی، آہستہ آہستہ ان کا ویپن آپ کو مینشن کیا جائے گا۔ دوستو ایک کلاشنکوف کے اندر ایک گولی ڈلتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ٹریسر۔ وہ نا ریڈش ڈارک کلر کی ہوتی ہے۔ رات کے ٹائم جب ہم فائر اس کو کیا جائے گا نا کلاشنکوف کے ذریعے، تو بلٹ جو ہے نا جب رات کے اندھیرے میں جب آئے گی نا، تو ایسے لگے گا جیسے راکٹ آ رہا ہے۔ تو جب آپ رات کے ٹائم وہ جب آپ کے سروں کے اوپر سے حالانکہ وہ بہت اوپر ہوگی، لیکن جب وہ آپ کے سروں کے اوپر سے گزرے گی نا، تو آپ کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کھڑے ہوں۔ وہ اس لیے ہوتی ہے، وہ ہراسمنٹ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اسپیشل ان کے پاس کیا ہوتا تھا، جس نے کلاشنکوف ہے اس کے پاس 6 ادھر میگزین لگائے ہوئے ہیں اس نے، ٹھیک ہے، 4 میں نارمل بلٹ ہے، ایک میں بختر بند کو مارنے کے لیے، بختر بند اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کے لیے ٹائم پہ اس کے پاس بلٹ تھی، اور ادھر صرف ایک ٹریسر کا پورا ہے۔ ان کے اوپر بھی 4 4 5 5 ٹریسر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، ایسے ایک میگزین میں 30 گولیاں ہوتی ہیں، میرے سامنے انہوں نے پہلے ایسے فائر کیا، سب نے، چاروں کلاشنکوف، دو نے ادھر منہ کیا، ایک نے ادھر منہ کیا، ایک نے ادھر منہ کیا، ایک نے ادھر منہ کیا، کرتے رہے۔ اس کے بعد جو سامنے دو بندے تھے نا، جب اٹھ کے بھاگے نا، تو وہ ساتھ میں جنگل سا تھا، درخت تھے، وہ دونوں اس میں گھس گئے۔ ایک گھس گیا، ایک کو بلٹ لگی تھوڑی سی ادھر ران پہ اس کے، وہ سلپ ہو کے گرا، وہ جنگل میں گھس گیا۔ دوسرا جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو پکڑ لیا انہوں نے۔ ہاں بھائی کون ہے تو؟ اے میں ٹھیکیدار ہوں۔ اس نے اپنے طرف سے یہ بات کرنے کو، میں ٹھیکیدار بولوں گا تو مجھے کچھ نہیں بولیں گے۔ اس نے سمجھا شاید یہ زمیندار یا اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ تو ٹھیکیدار ہے، تو ان کے پاس اسی کے پاس کلاڑی تھی لمبی، انہوں نے کلاڑی لے کے الٹی کر کے اس کو مارا، 2 3 کلاڑیاں ماری پیچھے سے، ڈنڈے مارے۔ تو ٹھیکیدار ہے، چل تو بھی 5 لاکھ دے جائے گا لے کے۔ اب ہم 3 کڈنیپ کیے ہوئے، 6 بندے وہ۔ اب دوستو ہم لوگ ادھر سے نکلیں۔ اب یہ جگہ کون سی ہے، جو میرپور سے عمرکوٹ روڈ پہ آؤ نا آپ، کوسکر سے پہلے جو کپرس وہ پھاٹک آتا ہے، یہ پھاٹک وہ اور شگر مل کے درمیان بیچ میں، تقریباً پھاٹک سے 1 1.5 کلومیٹر دور یہاں سے۔ اب جو انہوں نے جب اسٹیٹ فائر مارا نا، تو ظاہر ہے وہ بلٹ جا کے لینڈ بھی کرنی ہے کہیں، وہ آگے جا کے پھاٹک پہ کہیں 3 4 لوگوں کو گولیاں لگیں، ادھر جا کے لوگ زخمی ہوئے پھاٹک پہ۔ اچھا ہمیں ادھر سے انہوں نے لیا، لینے کے بعد بیچ میں سے زمینوں پہ سے ادھر سے گھومتے گھومتے دوبارہ سانگڑ والے روڈ کی طرف بیچوں بیچ لے کے جانے لگ گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ایک وہ نہر ہے، شاخ ہے جسے کہتے ہیں ہم لوگ، ذرا گندا سا نام ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ شاخ بڑی مشہور، اس شاخ کے اوپر سے گھما کے پیدل، دوستوں ہم کوئی گاڑی میں نہیں تھی، ہم لوگ پیدل، اندھیرا ہو چکا تھا، رات کا ٹائم تھا۔ ان کے پاس نا اس ٹائم پہ اتنی لمبی لمبی ٹارچیں ہوا کرتی تھی، جس میں 5 5 سیل ڈلتے تھے، اور ان کی لائٹ فوکس ہوا کرتی تھی ایک جگہ پہ نا۔ ہر کے پاس 7، جس نے کلاشنکوف ہے اس کے پاس 6 میگزین ہیں، ایک ادھر تھیلا ڈالا ہوا ہے جس میں 500 گولیاں ہیں اس نے لٹکائی ہوئی، ٹھیک ہے، 500 گولیاں اس نے لٹکائی ہوئی ہے، 6 میگزین ہے اس کے پاس، ایک اس کے پاس ٹارچ اس نے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو کلاشنکوف ہے اس کا جو بیلٹ ہے وہ اس پہ سونے کی کڑھائی کی ہوئی ہے۔ رحیم پمر جو تھا اس کا ناک ایسے ٹیڑھا تھا، یہ بھی بتا دوں کہ لوگ سمجھیں گے۔ تو ہم لوگوں کو یہ لے کے ادھر سے وہ شاخ کے اوپر سے گھومتے ہوئے، وہ جو قبرستان ہے کاؤ دوڑے کی، میرپور خاص کے لوگوں کو پتہ ہے کاؤ دوڑے کی سائڈ پہ ہم لوگ گئے۔ کاؤ دوڑے سے کراس کیا، ادھر ہم لوگ جا کے بیٹھے۔ یہ ٹائم ہو چکا تھا تقریباً کو 9:30 بجے کا، ہم لوگ اغوا ہوئے شام کو 5:30 بجے، ٹائم ہو چکا ہے 9:30 بجے۔ ہم لوگ ادھر جا کے تقریباً ایک جگہ ہم لوگ گئے، 9 بندے تھے ہم لوگ، تو ایک بندہ گھوم رہا تھا بیچارہ، ہاری تھا، کام کر رہا تھا، کوئی مری تھا، ادھر رہتے تھے وہ پانی کا اس کو انہوں نے زبردستی پکڑا، اس کو بولا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا دے۔ میں نے کہا صحیح میں کہاں سے دوں؟
بولا جو کچھ بھی ہے تو ایسے کر کہیں سے چاول لا، اس کو بوائل کر کے ہمیں دے۔ وہ بیچارہ مجبور، ورنہ تیرے ہم گھر کو اڑا دیں گے۔ وہ بیچارہ بھاگا بھاگا گیا، کہیں سے جا کے چاول لیے، چاول لا کے اس نے بوائل کیے، بوائل کر کے چینی لا کے اس نے ہمیں دی، تھوڑا سا اوپر جو اس کے گھر میں دیسی گھی یا مکھن تھا وہ ڈال کے دیا۔ ہم لوگوں نے تینوں بندہ ہمیں انہوں نے کہا کہ جی کھاؤ۔ ہم ادھر ابھی اندھیرے میں، رات کا ٹائم، ڈر، خوف، موت کا خوف، اغوا ہوئے میں، سمجھے نا، کڈنیپ ہوئے میں۔ تو ہم نے ادھر بیٹھ کے وہ تھوڑا بہت کھا لیا، کھا کے تو چلو جی اٹھو چلو۔ اب اس اسٹوری کو میں یہیں پہ روکتا ہوں۔ اس کے بعد، یہ تو اسٹوری تھی میری جو میں کڈنیپ ہوا۔ اب میرے گھر کی سچویشن آپ کو